ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس واتقوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى من أكل حسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى العطاء ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان أو كما قال اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات راز کے کائنات مدبر کائنات کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ پاک کی عظیم بے شمار بے حد و حساب رحمت نازل ہو آمین ثم آمین میرے بھائیوں میری بہنوں بیٹے اور بیٹیوں میری اور آپ کی ایک ہی زندگی اسی ایک زندگی پر میری اور آپ کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے کامیابی ایسی کامیابی کہ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک دنیا کی ملنے والی ساری کامیابیاں سارے لوگوں کی اکٹھی کر لی جائے آخرت میں جنت کی صورت میں کسی ایک کو کامیابی ملنے والی یہ ساری کامیابیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک دنیا کے حوالے سے ساری ناکامیاں اکٹھی کی جائیں آخرت میں ملنے والی ایک انسان کو ناکامی ان ساری ناکامیوں سے بڑی ناکامی ہے میرے بھائیوں جو آپ کی میری طرف ہوگی کو 2 سال کے بعد ملاقات کا موقع ملا ہے بھائی نواز کا رابطہ تو رہا بس ایسے ممکن نہیں ہو پایا انشاءاللہ سال میں ایک دفعہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آنے کی کوشش کیا کروں گا ان کے بنانے پر ان کامیابیوں کو پانے اور ان ناکامیوں سے بچنے کے لیے میرے پاس اور آپ کے پاس صرف ایک موقع ہے ایک چانس ہے وہ جس کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ مختصر سی زندگی ہے ایک ہی زندگی ہے کسی وقت بھی ختم ہو جانے والی ہے لیکن میرے بھائیوں یہ بات کہنے سے بات نہیں بنتی بات تو عمل سے بنے گی بہت سارے لوگ بلکہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں
کہ یہ زندگی ایک ہی ہے، مختصر سی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن کامیاب ہے وہ شخص، صرف اور صرف وہ شخص جو اسے ایک سمجھ کر، کسی بھی وقت پر ختم ہو جانے والی سمجھ کر گزار رہا ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی، اللہ نے مجھے اور آپ کو پھر سے وہ ماہ مبارک پانے کی توفیق عطا کی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم گنت مرتبہ یہ ممکن تھا کہ پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک ایک سال میں جو روٹین کی اموات ہے پاکستان کی، اس سے 2 گنا نہیں بلکہ 3 گنا زیادہ اموات ہے جو ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، مختلف بیماریوں کی وجہ سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ابھی تک موقع دیا ہوا ہے۔ میں اور آپ بھی ان میں شامل ہو سکتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں، جو آپ کی میری طرف ہوگی کہ یہ دنیا، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دنیا نعمت نہیں، اس میں ملنے والی مجھے اور آپ کو یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو مولت تجھے اور مجھے ملی ہوئی ہے، یہ اصل اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ سورہ بقرہ میں جو آپ کی ہوگی تو میں بتاؤں، سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے در سے نکلے، میں نے موت دے دی، پھر میں نے وہ زندگی دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر اپنا فضل کیا۔ گویا زندگی کا ملنا اور زندگی کا یہ مجھے اور آپ کو نصیب ہونا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا قیمتی نہیں ہے۔ قرآن میں نفی ہے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، احادیث آپ سنتے رہتے ہیں، مچھر کے کم سے کم اور بار سے کم۔ دنیا قیمتی نہیں میرے بھائی، لیکن اس دنیا میں تیری اور میری زندگی بڑی قیمتی، ورنہ اس کی کوئی قیمت نہیں، اتنی قیمتی ہے۔ دنیا کی جتنا مال و متا موجود اور جتنا زمین کے اندر یا صحیح تقریروں میں ہے، وہ سارا اکٹھا کیا جائے، واللہ تیری زندگی کا ایک دن وہ سب سے قیمتی ہے۔ ایک دن، میں ساری زندگی کی بات نہیں کر رہا، ایک دن بڑا قیمتی ہے۔ آپ کہیں گے پروفیسر صاحب کیسی بات کرتے ہیں؟ جس کو یہ دنیا کی نعمت ملی ہوئی ہے نا، اسے قدر نہیں۔ جس کو آنکھ ہوتی ہے نا، جس کی آنکھ بینا ہے، اس کو قدر نہیں۔ آنکھ کی میرے بھائی قدر پوچھوں گے تو اس سے پوچھ جس کی آنکھیں نہیں ہے، وہ تجھے بتائے گا کہ اس دنیا کی اس آنکھ کی قدر کیا ہے۔ وہ ایک ہم ایف اے میں ایک کہانی تھی، انگریزی میں سبق لینا ہوتا ہے کہیں سے، تو اس میں وہ ایک رائٹر ہے، وہ کہتی ہے نابینا ہے، تو کہتی ہے کبھی مجھے زندگی میں 3 دن مل جائے نا آنکھیں، زندگی میں مجھے 3 دن آنکھیں مل جائے نا، پھر وہ آگے یہ بھی بات کرتی ہے کہ پہلا دن ہوگا تو میں دیکھوں گی کہ یہ سورج نکلتا کیسے ہے، میں تو سنتے ہوں، پھر میں دیکھوں گی کہ یہ سورج کیسے نکلتا ہے، پھر ایسے اس نے 3 دنوں کو کہ اس میں پہلے دن یہ کروں گی، پھر میں دوسرے دن ان آنکھوں سے یہ دیکھوں گی، پھر تیسرے دن میں ان آنکھوں سے یہ دیکھوں گی۔ کیوں؟ اسے قدر ہے، اس کے پاس یہ آنکھیں نہیں ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی، اس دنیا کی زندگی کی قدر جاننا ہے تو جان لے آج میرے بھائی، یہ جاننا ہے تو جو قبرستان میں مدفون ہے ان میں سے کسی سے اٹھا کے تو پوچھ۔ آپ جتنے موجود ہیں فروز وٹوا میں اس مرکز میں، اور جتنے سارے فروز وٹوا کے اندر موجود ہیں جو زندہ ہے، وہ سارے اس دنیا کی قدر قیمت بتانا چاہیں کہ اتنی قیمتی ہے، ورنہ وہ نہیں بتا سکتے۔ وہ بتا سکتا ہے جس سے یہ قیمتی نعمت اب اس کے پاس نہیں ہے، اس سے اٹھا کے تو دیکھ، اگر ممکن ہو اٹھنا، وہ اٹھ کے وہ تجھے بتائے گا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ میرے بھائی،
میں اور آپ خوش قسمت ہیں تو جو آپ کی میری طرف ہوگی. اللہ نے اس قیمتی زندگی میں مجھے اور آپ کو ایک بہت قیمتی مہینہ پانے کی توفیق دے دی ہے. وہ مہینہ جس کے حوالے سے اصحاب رسول دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر ہماری زندگیوں کا اختتام اس ماہ مبارک سے پہلے ہے تو تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہماری عمریں بڑھا دے اور ہمیں وہ مہینہ پانے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان لا تمنت امتی ان تکون السنت کلها رمضان. اگر میری امت جان لیتی کہ اللہ نے اس رمضان میں ان کے لیے کیا کیا رکھا ہے تو وہ خواہش کرتے کہ ساری زندگی ان کی رمضان ہی چلتا رہتا. میں اور آپ خوش قسمت ہے اللہ. اور معلوم نہیں یہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری لمحہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر, شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر. ایسے نہیں, کیا یہ نہیں آپ نے فرمایا ہر نماز کو ایسے وقت جیسے آخری نماز. تو پھر میرے بھائی جب ہر نماز کو نبی پاک کی تلقین تو مجھے اور آپ کو یہ ہے کہ ہر نماز کو ایسے پڑھیے جیسے زندگی کی آخری نماز ہے, تو پھر ہر رمضان کو یہ رمضان میں اور آپ کیوں نہ ایسے گزارے کہ اگر آخری رمضان ہے تو کل کو ہمیں پچھتاوا نہ ہو, یہ رمضان گزر جائے ہمیں پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے جو اس میں کمائی کرنی تھی وہ ہم کر نہیں پائے. اور معلوم نہیں میرے بھائی, کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے, آخری دن ہے یا آخری رات ہے. کامیاب کون ہے تو جو آپ کی میری طرف بڑی قیمتی باتیں ہیں جو اللہ میرے سے نکلوا رہا ہے. میری باتیں قیمتی نہیں ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں قیمتی ہے جو میں آپ تک پہنچا. شاید کوئی بات میری تیرے دل پر اثر کر جائے. میرے بھائی کامیاب ہے وہ انسان, آج جان لیجیے, جو ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارا اور ہر رات کو آخری رات سمجھ کر. اس سے بہتر کوئی کلیہ دنیا میں ہے ہی نہیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور بہتر سے اور بہتر کرنے کا, اعلیٰ سے اعلیٰ, افضل سے افضل اس زندگی کے روز و شب کو گزارنے کا. میری جتنی میری زندگی ہے میں نے اس سے بہتر دنیا کوئی اور نہیں دیکھا کہ ہر دن کو میں اور آپ آخری دن سمجھ کر گزارے اور ہر رات کو آخری رات سمجھ کر گزارے. اور کامیاب ہے وہ شخص میرے بھائی فیروز رتواں کے دھیان دو اور میری بہن جو ہر دن کو ایسے گزارتا ہے کہ اگر شام کو اللہ کے پاس جانا بھی پڑے تو مجھے پچھتاوا نہیں ہوگا کہ مجھے تو یہ بھی کرنا تھا, مجھے تو یہ بھی ذکر کرنا تھا, مجھے تو یہ بھی عبادت کرنی تھی. اور ہر رات کو ایسے گزارے کہ اگر رات اس کی زندگی کی آخری رات ہو تو اسے پچھتاوا نہ ہو. میں آپ سے مجھے رات کو بتا دیا جائے تو جو آپ کی میری طرف ہوگی کہ یہ دن میری اور آپ کی زندگی کا آخری دن ہے, بتائیے کیسے میں اور آپ گزاریں گے. مجھے اور آپ کو بتایا جائے یہ آنے والی رات میری اور آپ کی زندگی کی آخری رات ہے, ورنہ میں اور آپ موبائل دیکھتے ہوئے گزاریں گے, میں اور آپ گیموں میں اور بیٹھوں میں اور دکانوں پہ بیٹھے مدرسے اور اپنی زبان سے لغویات اور روز سارا کرتے ہوئے گزاریں گے, یا وقت کا سو کر جب اللہ کی ذات انتظار کر رہی ہو اس وقت اٹھنے والے ہوں گے. بھائی تو تیری زندگی تیرا بہت اتنا قیمتی ہے. میں کہا کرتا ہوں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان نے اس کو یہ چھوڑیے کسی انسان نے
کسی انسان نے اس کو کال کی ہو، اس نے کال اٹینڈ ہو کی تو یہ تیری زندگی اتنی قیمتی ہے جس میں تجھے موقع ہے کہ وزیر اعلیٰ تو آپ کال ہو سکتا ہے 10 سال لگے رہے، 5 سال لگے رہے، وہ نہ اٹھائے، وزیر اعظم سے میری بات نہ ہو پائے، یہ ڈی سی کوئی بھی حکمران تو اس کو کال ایم ایل اے ہے، ایم پی اے ہے، وہ کہتے ہیں وہ میں مصروف تھا کہ میں سن نہیں سکا۔ جس کی کال ان سے مل جائے وہ پورا نہیں سمجھتا کہ میں نے ایم پی اے صاحب سے بات کی، میں نے ایم ایل اے صاحب ڈی سی صاحب سے میری بات ہوئی، وزیر اعلیٰ سے میری بات ہوئی، تو اللہ بھی کہتا ہے بندے دیکھ تو صحیح، میں نے تجھے زندگی کتنی قیمتی دی ہے، یہ کالیں تو تیری مس کالیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب سر میں نے انسانیت بنائی ہے میں نے کسی انسان کی کال کو مس کال نہیں ہونے دیتا، جب ہی وہ مجھے پکارتا ہے میں فوراً اس کو اٹینڈ کرتا ہوں۔ بندے کا بہت صحیح، تیری ملاقات کے منتظر کون ہے، تیرے کالوں کے منتظر کون ہے، کتنی خوش قسمتی تیری اور میری ہے کہ یہ بادشاہ کیا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ رات کی تنہائی میں رات کے پچھلے پیر تیرا میرا انتظار کرے اور وہاں اپنی قدرت کے ساتھ وہ پہلے آسمان پر تشریف لائے اپنی قدرت اور رحمت کے ساتھ کہ میرا بندہ مجھے ابھی پکارنے لگا ہے، ابھی میرے سے بات کرنے لگا ہے، ابھی میرے سے باتیں کرنے لگا ہے، ابھی میرے سے ملاقات کرنے لگا ہے۔ آج بھائی اس زندگی میں تجھے اور مجھے موقع میسر ہے، کل جتنی کالیں کرنی ہے، ورنہ ایک بھی کال سن لے، ایک بھی کال ایسی نہیں کہ اس کال میں جو تو اس سے مانگے گا وہ تجھے عطا نہیں کرے گا۔ آج تک سن لے، آج تک ساری انسانیت میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اسے کال کی اس نے اس کی کال پر فیصلہ نہیں دیا اور اس کے حق میں دیا ہے، وہ نہ کرے تو اس کی مرضی ہے۔ حدیث یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا میں سے جو اللہ سے مانگے گا، جو یہاں عطا کر دے گا، جو یہاں نہیں عطا کرے گا، قیامت والے دن اتنا بڑا ذخیرہ ہوگا وہ کل کو خواہش کرے گا قیامت والے دن کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، ساری آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ وہ ذات کرے گا، کوئی بادشاہ نہیں ہے پاکستان کا یا کہیں اور کا، بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ اٹھ رات کی تنہائیوں میں اٹھ اور مجھے پکار، میں تیری کال کو سن لے۔ یہ میرے بھائی تجھے اور مجھے موقع ملا ہے، میں اور آپ خوش قسمت ہیں، اور سن لے یہ موقع تب تک ہے، یقین کر لے یہ موقع تب تک ہے جب تک یہ سانسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر سے سانسوں کا سلسلہ ٹوٹے گا، ادھر سے تیرے قریبی جو تیرے پاس ہوں گے وہ تیرے ہونٹوں کو بند کریں گے، اس کے بعد پھر تیرے پاس یہ موقع نہیں ہوگا، پھر موقع یہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، اپنی اس غفلت کو چھوڑ اور سب سے قیمتی سن لے، سب سے قیمتی متاع تیرے پاس ہے اور وہ زندگی کی شکل میں ہے، اور دوسری قیمتی متاع تیرے پاس ہے۔ میں تیرے سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں، اللہ نے تجھے دین کی سمجھ دے دی ہے۔ ساری امتوں میں کتنے لوگ کلمہ پڑھ تھے لیکن دین کی کلمہ تو پڑھا ہوا تھا انہوں نے، لیکن انہیں دین کی سمجھ نہیں تھی، عمل بھی بڑے کیے انہوں نے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوئی۔ تو خوش قسمت ہے، میں کہا کرتا ہوں اللہ جن کو یہ دو چیزیں دے دے وہ بڑا خوش قسمت ہے، ایک دین کی سمجھ اور دوسرا عمل کی توفیق۔ دین کی سمجھ ہو، عمل کی توفیق نہ ملے تو تب بھی بات نہیں بنتی، دین کی سمجھ نہ ہو لاکھ ہی باتیں کریں تب بھی بات نہیں بنتی۔ تو یہ ماہ مبارک ہے، ایک تو میرے ان سب بھائیوں کے لیے کہ دین کی سمجھ میں آگے بڑھے، اور دوسرا عمل میں آگے بڑھے۔
میں ساری تفصیل کو بیان نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، پکارنے والا اس رمضان میں کیا پکارتا ہے، یا باغی شر اکثر، اے اس ماہ مبارک میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کرنے والے اب تو رک جا، اب تو پاس آ جا، اب تو شرم کر لے، اب تو ٹھہر جا۔ اور ساتھ دوسری، یا باغی الخیر اقبل اقبل اقبل، اے نیکیوں کو بڑھنے والے، دین کی سمجھ آ گئی ہے، فضل کو چلنے والے، آگے چل جا، آگے بڑھ جا۔ اللہ نے کمال قدرت کے ساتھ، سن لے، تیرے لیے ایسا مہینہ رکھا ہے جس میں شیاطین کو جکڑ کے، جہنم کے دروازے بند کر کے، جنت کے رحمتوں کے دروازے کھول کر تیرے اور میرے لیے میدان کو صاف کیا ہوا ہے کہ بندے وہ جو چیزیں تجھے روکتی تھی، تیرا نفس جس میں ایک حیوانی اور شہوانی قوت ہے تجھے کھانے پینے سے روکتا، تیری ملاکوتی صفت کو میں نے آگے بڑھایا ہوا ہے، اس پہ اب عمل میں تو آگے بڑھ جا۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو بڑھنے والے کہاں رک رہا ہے، میں نے تو تجھے بتایا ہوا ہے، یہ تو جو آپ کی میری طرف ہوگی، میں نے آج وہی تیرے سے بات آخری کرنی ہے، بتایا ہوا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو بڑھنے والے آگے بڑھ جا۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن کے دو اصول ہیں جو قرآن نے بتایا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، جلدی کرو، اس معاملے کو کل پر نہ ڈالنا۔ میں کہا کرتا ہوں قبرستان کل والوں سے بھرے پڑے ہیں، آپ کہیں گے وہ کیسے، کل کو کریں گے، کل کو کریں گے، اور وقت ان کے جانے کا آ جاتا ہے۔ قبرستان میں بہت تھوڑے آج والے ہیں جنہوں نے آج کو آج بنایا اور پھر زندگی اللہ کی رضا میں فاستبقوا الخیرات میں لگا دی، وہ بڑے تھوڑے ہیں، کل والے اکثریت کے ساتھ قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ بھائی میں آج تیرے سامنے تیرے حضور یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ آج والوں میں شامل ہو جا، کل والوں میں شامل نہ ہو، کل کبھی کسی کا آیا نہیں ہے۔ یہ ماہ مبارک برکت رحمت کا آیا ہے تو اس میں دو طرح کے رویے ہیں، سن لیں۔ اس میں باہر آتا ہے، بعض درختوں پر پھل پھول لگتے ہیں اور کچھ اسی طرح سوکھے کے سوکھے رہ جاتے ہیں، مالک کیا کرتے ہیں، ان کو کاٹ دیتے ہیں کہ جو درخت موسم بہار میں بھی پھل پھول نہیں لایا، اب وہ اس قابل نہیں کہ وہ زمین کے اوپر رہے۔ یہ بھی میرے بھائی موسم بہار ہے، بارش ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں بارش ہوتی ہے، جو بڑا ہوتا ہے زمین کا، جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ پانی اتنا زیادہ سمیٹ لیتا ہے۔ اب تو اور میں نے اپنے دامن کو اللہ کے حضور پھیلانا ہے، ان رحمتوں کو سمیٹنا ہے اور اپنے اس سفر کو تیز کر دینا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ نے قرآن مجید میں توجہات کی میری طرف ہوگی، وَلَكُلٌّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، بندے قول کے ساتھ نہیں عمل کے ساتھ بات بنے گی۔ وَلَكُلٌّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، میں نے عمل کے لحاظ سے 100 درجے رکھ دیے ہیں، میں دیکھتا ہوں تو کون سا پاتا ہے۔ بھائی اس کا تعلق قول سے نہیں ان درجوں کا۔ وَلَكُلٌّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جو عمل کریں گے اللہ اسی طرح اس کو فکس کرے گا۔ اور میرے بھائی جان لے، جو بھی عمل کے میدان میں تو جو آپ کی میری طرف ہوگی، سونے کی آپ ماشاءاللہ کوشش نہیں کر رہے، تو جو آپ کی میری طرف ہوگی، جو بھی دنیا میں کوشش کرتا ہے، اللہ کسی کی کوشش کو بھی ضائع، اللہ کے وعدے ہیں، قرآن مجید میں اللہ کے وعدے ہیں، سابقہ امتوں کا اور افراد کا ذکر کر کے کہ جس نے جو محنت کی میں نے اس کو اسی جگہ فکس کیا۔ میرے بھائی جان لے، یہ امتحان ہوتا ہے نا، کچھ فیل ہوتے ہیں، کچھ پاس ہوتے ہیں، کچھ اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس ہوتے ہیں۔ آج تیرے اور میرے پاس بھی موقع ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے محنت نہ کی ہو وہ پہلے نمبروں پہ آ جائے، ایسا پاس تو ہو سکتا ہے، پہلے نمبروں پہ وہ نہیں آتا۔
پہلے نمبر پہ وہی آتا ہے جو اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے مطابق اپنا عمل کرتا ہے، پھر اللہ اس کو سن لے۔ دنیا کے امتحان ان کے پاس اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور جو آخرت کی تیاری میں لگتا ہے، عمل کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھی ویسا کرتا ہے۔ کیسے؟ دنیا کے امتحانوں میں جو پہلے نمبر پہ آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اداروں والے انتظامیہ ان کے ناموں کے فلیکس چھپوا کے اویزاں کرتی ہے، وہ خود نہیں لگاتا، ادارے لگاتے ہیں۔ اللہ کا بھی یہی نظام ہے، بندے آ تو صحیح ادھر، تو دنیا سے چلا جائے گا، تیرا نام ابن تیمیہ ہوگا، تیرا نام ابن قیم ہوگا، تیرا نام ابن جوزی ہوگا، صدیاں گزر جائیں گی، میں تیرے نام کے فلیکس قیامت تک کے لیے لگاؤں گا۔ لیکن شرط عمل کی ہوگی، تو جیسی محنت کرے گا میں ویسا تیرے لیے درجہ فکس کر دوں گا۔ 100 درجے ہیں، ایک درجے کا فرق زمین سے جتنا آسمان کا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائی، میں پیغام تیرے پاس لے کے آیا ہوں۔ اللہ نے تجھے اور مجھے وہ مہینہ دے دیا کہ جس میں میں اور آپ فیصلہ کر کے جو گناہ ہے، جو سیئات ہے، وہ کسی کی 10 سے زیادہ نہیں ہے، سن لیجیے۔ کسی میں 2 خرابیاں ہوتی ہیں، کسی میں 4 ہوتی ہیں، کسی میں 5 ہوتی ہیں، کسی میں 8 ہوتی ہوگی، 10 سے اوپر تو شاید کسی میں خرابیاں ہوں، لیکن وہ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے دودھ کا ایک من ہو، اس میں زہر کا ایک قطرہ ڈال دے، اس میں پلیدی کا ایک قطرہ ڈال دے، وہ سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ معلوم نہیں یہ تیری میری کمیاں اور خطائیاں ایسی ہوں کہ تیری میری وہ عمل کی فصل کو ضائع کر رہی ہو۔ ایک تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، یہ آپ دودھ ڈالتے ہیں نا برتن میں، پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اس میں دودھ ڈالتے ہیں، کچھ چیز آپ ڈالتے ہیں تو پھر صاف کر کے ڈالتے ہیں، اس کو بھی صاف کیجیے اور پھر اس میں ڈالتے جائیے، عمل کی کوشش کرتے چلے جائیے اور اپنے سفر کو آگے بڑھاتے چلے جائیے۔ جو بھی اس دور میں لگ گیا وہ اس نے زندگی کے مقصد کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو آپ کی میری طرف ہوگی، اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں عمل کے لحاظ سے نتیجہ 3 طرح سے ڈکلیئر کیا ہے، کچھ فیل، کچھ پاس اور کچھ اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس۔ کچھ فیل ان کی تو بات چھوڑیے، پاس والوں کے بارے میں اس نے کہا ہے سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ یہ جو پاس والے ہیں نا، یہ امت کی پہلی صدیوں میں بھی کثرت کے ساتھ تھے اور آخری صدیوں میں بھی کثرت کے ساتھ رہیں گے، لیکن وہ جو اعلیٰ نمبر والے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ امت کی پہلی صدیوں میں تو یہ سب سے آگے بڑھ جانے والے اور وہ اعلیٰ درجات والے کثرت کے ساتھ ہوں گے، لیکن امت کی آخری صدیوں میں بہت کم خال کوئی ان میں شامل ہوگا۔ آج میرے بھائی میں پیغام لے کے آیا ہوں اس مبارک مہینے میں، آپ آج سے نیت کر کہ میں اور آپ نے وہ 100واں درجہ پانا ہے، اور واللہ ایسا ہوگا نہیں، سن لیجیے، کہ تم نیت کرے، پھر تو اللہ سے دعا کرے، پھر تو اپنی کمر اس کے لیے کس لے، اللہ تجھے وہ سب سے اعلیٰ درجہ نہ دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کے لگے وہ تو تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، بھائی سن لے، تقدیر نہیں بدلتی مگر تیرے دامن جھولی پھیلائے ہوئے دعاؤں سے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تقدیر بھی بدل کے رکھ دے گا۔ میرا ایمان اور یقین ہے، آج میں اور آپ ارادہ کریں کہ میں اور آپ نے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ جو سب سے اعلیٰ ہے ان میں شامل ہونا ہے۔ دعا آپ کرتے جائیں، واللہ ایک بھی آپ میں ایسا نہیں ہوگا جو ان میں شامل نہیں ہوگا۔ وہ تو خود کہتا ہے میرے سے مانگو میں دینے والا ہوں۔ وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ سائل آ جائے تو خالی ہاتھ، امت سائل فلا، اے میرے بندو سوالی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے، تو مجھے اور آپ کو وہ کیسے خالی ہاتھ بھیجے گا؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو آج میں اور آپ خود بھی گھروں میں بھی جا کے اس پیغام کو رکھے کہ میں اور آپ نے موقع ملا، کسی نے بتایا کہ زندگی بڑی یہ قیمتی ہے، یہ اللہ نے قیمتی موقع دیا ہے، رمضان کا مہینہ بھی دیا ہے، آج سے سفر کو شروع کرنا ہے اور پھر سفر اوپر کو جانا ہے۔ پھر سفر یہ والا نہیں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آج یعنی جمعے والا دن اور جمعرات والا دن برابر ہے اس نے گھاٹے کا سفر کیا۔ جس کا آج اور گزرا ہوا کل برابر ہے اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اور فرمایا جس کا آج اور پچھلا دن جمعرات والا دن بہتر تھا، جمعے کا دن اس سے نیچے والا تھا، فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اس سفر کے لیے میں تھوڑا سا سلیبس بتا دیتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اور آپ ان میں شامل ہوں گے، انشاءاللہ میں اور آپ ان میں شامل ہوں گے کہ کل کو جب دنیا سے جانے لگیں گے تو فرشتہ آ کر کان میں کہے گا اللہ کی رضا میرا انتظار ہے۔ میں اور آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جن کی قبر جنت کا اعلیٰ ترین باغ ہوگا۔ میں اور آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے اس دن بہترین سواریاں معاشر کے میدان میں پہنچانے والی ہوں گی۔ یہ فیصلہ تیرے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے دے دیا ہے کہ میں تو تقریر بھی بدل کے رکھ دوں گا، اب فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، یہ فیصلہ میرے بھائی تیرے اور میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اور آپ اپنا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ سنایا اس دن جائے گا۔ بھائی یہ ممکن ہے، آج تو نیت کر لیں، آج ارادہ کر لیں کہ میں نے وہ 100واں درجہ لینا ہے، تو یقیناً تو ان میں شامل ہوگا کہ جس دن ساری انسانیت کھڑی ہوگی، تو آ رہا ہوگا، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، تجھے دھوپ میں نہیں ٹھہرایا جائے گا، تجھے عرش کے سائے کے نیچے ٹھہرنا ہوگا۔ یہ ممکن ہے۔ یا چھوٹا سا جلسہ ہوگا تو جو سٹیج کے اوپر ہو وہ پورے نہیں سنبھالتے، اس دن بھی سٹیج لگے گا اور وہ اللہ کے عرش کے سائے کا سٹیج ہو گیا۔ ممکن ہے، آج میں اور آپ نیت کریں ہم ان میں شامل ہو جائیں۔ بھائی یہ ممکن ہے، اور مزہ بھی میری زندگی کا تب ہے، اور مزہ بھی رمضان میں آ کے میں تیرے سامنے یہ پیغام رکھ رہا ہوں۔ اگر تیری شعور عقل سمجھ کام کر رہی ہے تو تیرے دل میں یہ بات بیٹھنی چاہیے اور تجھے اس کا مسافر بننا چاہیے کہ کل کو میں اور آپ جب ان صراط سے گزرے، جان لیجیے یہ جہنم ہے، جنت اس سے آگے ہے۔ ہر ایک نے پل صراط کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ نافرمان گرتے جائیں گے، اللہ کے فرمانبردار گزرتے چلے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کا عمل اعلیٰ ہوگا دنیا میں۔ جہنم کی آگ اللہ سے شکایت کرے گی، اللہ اکبر، جہنم کی آگ اللہ سے شکایت کرے گی کہ اللہ اس مومن بندے کو کہ میں اس کے نور سے ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہوں، جلدی سے گزر جائے۔ تیری میری زندگی کا وجہ ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ اللہ سے شکایت کرے کہ اس مومن بندے کو کہ میرے سے جلدی سے گزر جائے، میں اس کے نور سے ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہوں۔ مزہ تو تیری میری زندگی کا تب ہے بھائی، سن لیں کہ میں اور آپ کو انصراف کر کے جب آگے آئیں تو حدیث میں آتا ہے بعض ایسے ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازے پکارے ہوئے ہیں۔ ایک دروازہ آپ کو سماج سے چوڑا ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے 8 کو سامنے کر دے گا اور 8 کو قوت گویائی دے دے گا۔ 8 پکاریں گے کہ فروغ میں کون کے فلاں تو نے جمعہ سنا، تو نے بات سنی، رمضان پایا، پھر تو نے زندگی اپنی اس طرح سے گزاری، تو وہ اللہ انہیں قوت گویائی دے گا۔ 8 پکاریں گے میرے سے گزر، میرے سے گزر، میرے سے گزر۔ تیرا میرے سے گزرنا میرے لیے اعزاز ہے، تیرے لیے نہیں، میرے لیے اعزاز ہے کہ تو میرے سے گزرے۔ جیسے کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو گھر والوں کے لیے اعزاز ہوتا ہے، ان کے لیے اعزاز ہوتا ہے، اس لیے وہ پکاریں گے کہ میرے سے گزر، میرے سے گزر۔ یہ موقع تیرے اور میرے پاس موجود ہے۔ پھر میرے بھائی یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا
کہ مجھے اور آپ کو کہا جائے پڑھتا جا اور چڑھتا جا. یہ صرف قاری قرآن کے لیے نہیں ہے، بالکل یہ بات نہ سمجھی پر مبنی ہے کہ صرف حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا. حدیث میں آتا ہے حامل قرآن سے، جس کا عمل قرآن پہ ہوگا اللہ اس کو قرآن اس دن یاد کرا دے گے. جیسے قبر میں وہ عربی میں جواب دے گا، عربی تو اسے آتی نہیں، پنجابی آتی ہے، تو عربی میں جواب کیسے دے گا؟ اللہ کے لیے یہ سکھانا اور یہ حفظ کرانا مشکل نہیں ہے. حامل قرآن سے، جس کا عمل قرآن پہ ہوگا، اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تیری اور میری منزل جنت الفردوس ہو جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے، جہاں نبی رحمت اور سارے انبیاء ہیں. تیری میری سمجھداری کا تقاضا یہ ہے. اگر تو اپنے آپ کو بھائی آخری سی باتیں کرنا سمجھدار کرتا ہے، اللہ نے مہینہ بھی دے دیا ہے، موقع بھی دے دیا ہے، اور مجھے توفیق دے دی کہ ایک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ اعلیٰ درجوں والے میں شامل ہونے والا بن جا. لیکن اس کا تعلق سن لیجیے، میں پھر کہہ دوں، دعوے سے نہیں ہوگا کہ میں کہوں میں اہل حدیث ہوں، میں کہوں میں اہل دیوبند ہوں، میں اہل سنت ہوں. صحیح عقیدے دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. عمل کے ساتھ یہ سارے درجے ہیں. اس کے لیے میں سلیبس اب یہ دیتا ہوں. ہاں موقع تو میں 10 منٹ میں بتاتا، لیکن آپ کہیں گے کہ وہ کہا کہ اعلیٰ میں تو اعلیٰ میں کرنا کیا ہے. 5 کام تو یہ کریں. اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. یہ سفر شروع نہیں ہو سکتا اگر زبان بے لگام رہی. یہ لوگوں کی گیبتیں، لوگوں کی برائیاں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، اس سے بڑی جہالت نہیں ہے. میں ایک جملے میں بات دسوں کو بتا دیتا ہوں، اس سے بڑی دنیا کی نہ سمجھی اور جہالت کوئی نہیں ہے. اللہ نے تیرے سے پوچھنا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ ساری زندگی اسی میں لگا ہوا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. اللہ نے تیرے سے پوچھنا ہے فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا. اللہ نے تیرے سے پوچھنا ہے تو کیا؟ یہ ساری زندگی لگا ہوا ہے فلاں ایسے فلاں تو رہے گا، یہ بتا تو کیا ہے. زبان کا استعمال ٹھیک، آنکھ کا استعمال. میں کہا بتایا کرتا ہوں انسانی اعضاء میں سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی ہے. اس کو کنٹرول کر لے گا بچنا، اور اگر اعلیٰ درجے پانے ہیں تو کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر وہ سفر شروع ہی نہیں کرتا. اپنی آنکھ کا استعمال ٹھیک کر. اس زبان کا، آنکھ کا، کان کا استعمال ٹھیک کر. ان کا سیدھا تعلق دل کے ساتھ ہے. یہ ٹھیک نہ ہو دل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، وہ سفر شروع ہو ہی نہیں سکتا. دل نور ایمان سے بھر سکتا ہی نہیں. اپنے دل کو آباد کرنے والے عمل کا، ان تینوں کا استعمال اور جی. اور 5ویں چیز زبان کا استعمال ٹھیک، آنکھ کا ٹھیک، کان کا ٹھیک، دل کو ٹھیک کر. 5واں باوضو رہنے والا بن جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے معراج سے، کہا میں بلال جب بھی گیا ہوں وہاں پہ معراج پہ کیا تھا تو میں نے تیرے آگے چلنے کی آواز سنی، کیا کام کرتا ہے؟ کہا ایک تو میں اذان پڑھ کے اذان کے ساتھ 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہوں، اور دوسرا جب بھی وضو جاتا رہتا ہے تو باوضو ہو جاتا ہوں. کہا پھر یہ 2 ہی وجہ ہے تیری جس وجہ سے وہاں تیرے چلنے کی آوازیں میں سنتا ہوں. باوضو رہنے والا بندہ. 5 چیزیں ہو گئی، یاد ہو گئی. اللہ سال آؤں تو انہیں پہ بات، ایک میں 10 پہ باقی 5 بھی گنوا دیتا ہوں. انہیں 10 پہ بات ہوگی انشاءاللہ زندگی نہیں تو. زبان کا استعمال قابو کر رہے کچھ پانا ہے. سارا دن زبان تیرے اعمال کو یاد رہی ہے اور تقسیم اور بنجر تیری فصل کو کر رہی ہے. اس کو قابو کر. آنکھوں کا استعمال ٹھیک کر. یہ نور ہے جو تو ضائع کر رہا ہے. یہ آنکھ سب سے زیادہ دل کو اثر کرتی ہے. کانوں کا استعمال ٹھیک کر، دل کو ٹھیک کر اور باوضو رہ. 5 ہو گئے، 5 بتا دوں. وقت کی اجازت ہے 3-4 منٹ. اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لے.
پڑھ قرآن ہے، پڑھتا ہے. آج میں اور آپ قرآن سے دور ہو گئے. کم از کم ایک پارہ تو پڑھنا. روز بنوا کے جتنے مرد اور خواتین ہیں ان میں ایک بھی ایسا نہیں کہ اس کے پاس یہ وقت نہ ہو کہ ایک پارہ قرآن پڑھ لے. اگر نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب ہے شیطان تجھے دور رکھے ہوئے ہے. مصروفیت تو ایسی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بھی ایسا نہیں کہ تو کیسے ہے. ایک پارہ پڑھ، ہو سکے تو 2 پارے پڑھ، روٹین بنا. ہو سکے تو تہجد میں اٹھ کے قرآن پڑھ. تہجد میں ہی قرآن کہتا ہے، پتہ نہیں مسئلہ بتانے والے بتاتے کیوں نہیں. تہجد میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اس قرآن کے ساتھ تہجد کو پڑھیے. آپ کے لیے ہم آپ نے قرآن نے بھائی یوں قرآن لیجیے، اللہ اکبر، ایک انصار کرسی صاحب، اللہ اکبر، ایک رکعت میں آدھا پارہ پڑھ دیجیے، یوں رکھیے، سجدہ کر کے پھر اٹھیے، پھر آدھا پارہ پڑھ کے قرآن کو رکھ دیجیے، یوں ایک پارہ پڑھ لیجیے، 2 پارے پڑھ لیجیے، 5 پارے پڑھ لیجیے، 10 پارے. شیخ پورا میں ایک آدمی ہے 10 پارے قرآن مانگتا ہے. جب سے اس نے روز سے پالی ہے 10 پارے اللہ توفیق دے رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ نبی رحمت کی اسے زیارت بڑی دفعہ ہوئی ہے. پھر میں نے پوچھنے کے لیے گیا تو بات کرنے ہوتی ہے تو میں پوچھوں تو صحیح ہے. کہنے لگا نبی رحمت کی زیارت تو کئی دفعہ نصیب ہوئی، تاہم میں نے اپنا جنت کو کام دیا، اللہ نے مجھے 2 دفعہ دکھایا ہے. قرآن سے جڑ تو صحیح نا، قرآن سے جڑا گیا. اللہ اکبر، جنت میں کام. پھر میں نے اس کے بعد حدیث پڑھی کہ انبیاء میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ نے دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ جنت نہ دکھائی ہے. گویا قرآن کے ساتھ جڑ جائے. ایک دوسرا نماز پڑھتے تھکنے والا. نماز پڑھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھتا رہو. فرض بھی پڑھ، سنت نمازی بھی پڑھ، پڑھتا تھکے ایسا نہ ہو جائے. تیسرا مسجدوں کے ساتھ تعلق. مرد ہے تو یہ مسجد، عورتیں ہیں تو گھروں کے کونے یا کمرے، بڑا گھر ہے تو اس کو مسجد بنائیں اور مصلی بچھا کے وہاں قرآن رکھ کے جب موقع ملے وہاں پہ دن میں صبح شام جب ملے وہاں پہ نفل پڑھنے ہو، وہاں نماز پڑھیں. چوتھا صبح شام کے ذکر اذکار کرنا. آپ کہیں گے بیٹا تو پر چلے، ذکر اذکار کا سارا دن کیا تو گم ہے. اللہ نے تو حضرت موسیٰ ہارون کو فرعون کے کہا ولا تعالی ذکر، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنا. صبح شام ذکر نہیں، سارا دن ذکر نہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر نہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ کب کرے گا؟ جب دنیا سے چلا جائے گا تیری زبان بند ہو جائے گی، اس کے بعد ذکر کرے گا. تجھے یقین نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ ایک درخت اس کا جنت میں لگا دیتا ہے اور ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کا سایہ 100 سال ہونے سے بعد چلے وہ سایہ ختم نہیں ہوتا. تمہیں نبی رحمت کی باتوں پہ یقین نہیں؟ ادھر ذرا سا پیدا ہو تو سارے دن اور مہینے اور زندگی لگایا جاتا ہے کہ ایک پلاٹ مل جائے یا اس کا نفع مل جائے. چوتھا میں نے کیا بتایا؟ ذکر. اجازت دیں تو میں گنوا دوں ذکر. 100 دفعہ قل هو اللہ روزانہ پڑھا. 100 دفعہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر کو میں فضیلتیں اب نہیں بتا سکتا. 100 دفعہ پڑھا. 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھا. 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور 100 دفعہ درود پاک. کم از کم میں نے 5 بتائے ہیں، آپ اجازت دیں تو 5 اور گنا دیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ ایک کو آتے ہوں گے، یہ 10 ذکر آپ سب کو آتے ہیں. 10 ذکر کم از کم 100 مرتبہ کرنے والے بن جائے. کتنے کام ہو گئے؟ قرآن، نماز، مسجدوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ جڑ جائے.
मालूम नहीं जिंदगी फिर आपसे मुलाकात हो न सके। पांचवा, अल्लाह के बंदों से जुड़ जाए, अल्लाह के बंदों से ताल्लुक को ठीक कीजिए, उनके खैरखा और खिदमत गुजार बन जाइए। अगर आला दर्जा पाना है, मेरा ईमान और यकीन है जो 10 को शुरू कर लेता है इंशाअल्लाह अल्लाह से सुल्लतुन मिनल अव्वलीन व कलीलुन मिनल आखिरीन में शामिल करेगा। मेरी दुआ है अल्लाह ये जितने मेरे भाई बहन बेटे बेटियां बड़े शौक के साथ आए, अल्लाह सबका आना कबूल फरमा ले। हम सबको सुल्लतुन मिनल अव्वलीन व कलीलुन मिनल आखिरीन में शामिल फरमा। हम सबको ये गफलत भरी जिंदगी से अल्लाह जगा दे। और अल्लाह शैतान रोके बैठा है, तूने तो सब कुछ बताया है, अल्लाह अमल की तौफीक